أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پنکھا تھوڑا سا آہستہ کر دیں کیونکہ اب تو ٹھنڈک ہے. ہاں ہر نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. قرآن کو جب اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نظر آتی ہے، اور اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی سورت نہیں ہے. مطلب ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس کی کسی رکعت میں کوئی اور قرآن کریم کا حصہ تلاوت کریں نہ کریں یہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے معنی اتنے ڈیپ ہیں اور ہر دفعہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ آتا ہے. مجھے جس طرح سے یہاں پر سمجھ آیا آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ میں یہ شیئر کروں. اور سورۃ فاتحہ میں پہلے سورۃ بروج، سورۃ انفال اور بہت سی صورتوں میں، سورۃ بقرہ، نو ڈاؤٹ وہاں پر احکامات ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کسی اور طرح سے ہیں، بہت سویر قسم کی بھی آیات ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے یہ ڈیفائن کرتی ہے غلط اور صحیح کا فرق، یہ جس طرح سے مغضوب کا اور صراط مستقیم کا فرق ڈیفائن کرتی ہے، تو آج کے ٹاپک کے لحاظ سے اس سے زیادہ بہتر مجھے کچھ نہیں لگا. تعارف ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ تعریف اور شکر کے قابل ہے وہ ذات جو جہانوں کا پروردگار ہے. اس نے اپنا تعارف دو ناموں سے کرایا. وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. اس نے آپ کی محبت میں پوری کائنات کو آپ کی نوکری پہ لگا دیا. وہ مالک ہے، مالک یوم الدین. لیکن کہتا ہے کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں. تو دنیا کا مالک کوئی اور ہے. میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میری عادت ہے مطلب توجہ کے ساتھ ورنہ اگر کہ کبھی نصیب ہو جائے تو ترجمے کی طرف ذرا دھیان جائے. تو مالک یوم الدین کا میں نے کبھی نہیں کیا ترجمہ کہ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. میں کہتی ہوں میرے تو ہر جہان کا، میرے تو ہر حال کا وہی مالک ہے. دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، ہر جہان کا بادشاہ ہے. صرف مالک یوم الدین وہ اس لیے کہتا ہے کہ جو دنیا میں ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر کے آتے ہیں، ہاں اس دن کے لیے وہ خصوصی بادشاہت کا اظہار کر رہا ہے. اس دن، دین کا دن، دین بدلے کو کہتے ہیں، دین جزا کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی. دین کا جو لٹرل میننگ ہے تو اٹ مین کہ جب فیصلہ کیا جائے گا، جب کوئی چیز اوتھینٹک اصول بنا دی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ اصول جس دن ہوگا اور جس دن مقدمے کھولے جائیں گے میں اس دن کا بادشاہ ہوں. اس نے اپنے آپ کو اس دن کا بادشاہ کہلوانا پسند کیا. حالانکہ قرآن میں بہت جگہ پہ ہے کہ ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہت میرے قبضے میں ہے. آیت الکرسی میں خود بتاتا ہے کہ زمین آسمان کے سارا سسٹم اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کا وہ کرسی پر متمکن ہے. اس جیسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی، بادشاہ آیت ہے. لیکن وہ یہاں کہتا ہے مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا بادشاہ ہوں. کوئی خاص اشارہ ہے یہاں پر تاکہ انسان کی توجہ اس جزا اور سزا کے دن پر جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ عبادت تیری کرتے ہیں تو پھر در تو کوئی اور ڈھونڈیں گے نہیں، تیرے ہی در پہ جھکیں گے نا. پھر ہمارے سر کو کسی اور کے آگے نہ جھکنے دینا. ہماری ضرورتوں کا کفیل تو خود ہو جانا. ہماری خواہشات کا، ہماری مرادوں کو تو ہی پورا کرنا. ہم نے کسی اور در پہ سر کو نہیں جھکانا. اب یہ وعدہ ہے ہم اللہ سے کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ہاف پورشن از جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور دوسرا پورشن اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا، اس نے جو چاہا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ رکھنا ہمیں، ہماری زندگی بھی صراط مستقیم پہ گزرے. دیکھیں ہر جگہ
نتیجے کا انتظار ہوتا ہے، منزل کا انتظار ہوتا ہے. ہم کہیں بھی اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہم لاہور جا رہے ہیں یا ہم اسلام آباد جا رہے ہیں یا ہم مری جا رہے ہیں، ہمیں مری کے راستے میں ہی موت آ جائے تو ہم کامیاب ہیں. نہیں، ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں. اتنی امیزنگ بات ہے. اللہ کہتا ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا شرط نہیں ہے، اسی راستے پہ ہونا شرط ہے. جب آپ کے پاس اسرائیل آئے، جب ملک الموت آپ کے پاس آئے، یو ور آن صراط مستقیم. آپ کی گاڑی اس ٹائم، آپ کی زندگی اس ٹائم صراط مستقیم پہ ہونی چاہیے، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے وہ سفر شروع کر دیا. دائیں بائیں اور بھی بہت سے آسان راستے تھے، آپ کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہو سکتا ہے کانٹوں بھرا تھا، ہو سکتا ہے بہت گڑھے تھے، ہو سکتا ہے بہت تکلیفیں تھیں، لیکن میرے بندے کو جب وہ موت آئی، وہ دنیا میں جب اس کا جانے کا ٹائم آیا تو وہ اس ٹائم اسی راستے پہ تھا جو میں چاہتا تھا. بس کافی ہے. منزل پہ پہنچا نہ پہنچا وہ تو اللہ نے تقدیر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا. زندگی موت کے ساتھ شرط ہے، لیکن اس کی زندگی اس حالت میں گزرے، اس کی زندگی کا خاتمہ اس حالت میں ہو. ہم نے صرف اللہ سے یہی مانگا اہدنا الصراط المستقیم. بات یہاں تک پوری ہو گئی تھی، کنفائنڈ ہو گئی تھی. ہم کسی کو کہتے ہیں بچہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ بچوں کو ڈیٹیل سے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دھیان کرنا، برے لوگوں جیسے کام نہ کرنا. پھر آپ کو برے کام ان کو ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انعمت صراط الذین انعمت علیہم، اچھے لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. قرآن ہی دوسری جگہ کہتا ہے انعام یافتہ لوگ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صلحاء ہیں، ان کا راستہ. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ کمپنی رکھنا. جب کلاس میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، بیک بینچرز کے ساتھ نہ بیٹھنا. وہ جو فیل ہوتے ہیں، جو چیٹنگ کرتے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی دوستی ٹاپرز کے ساتھ ہو. ایسا ہی ہے نا، ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی وہ ٹاپرز کے ساتھ رہیں تاکہ وہ بھی ان کے اندر وہی چیز ڈیولپ ہو، وہ بھی ٹاپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پرووک ہوتا ہے انسان. تو اب جب اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ بات اتنی کمپلیٹ ہے کہ بچے آپ نے ٹاپرز کے ساتھ دوستی رکھنی ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بات کو ابھی کمپلیٹ نہیں کیا، اتنی ڈیٹیل سے سمجھانا چاہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، ان لوگوں جیسی عادتیں نہ تمہاری ہو جائیں جو مغضوب ہو گئے، جن پہ اللہ ناراض ہو گیا. ایک بندہ ہے، میں نعمان علی خان کو سن رہی تھی، ہی واز گیونگ ایگزامپل اینڈ اٹس واز ویری کلکنگ، مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھر سے جاتے ہیں اور گھر سے جاتے ہوئے اپنے بچے کو یا ملازم کو کہہ جاتے ہیں کہ وعلیکم السلام، دس از دا کیک، یہ کیک پڑا ہے، یہ جوس پڑا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، باقی فریج میں جو سامان ہے وہ کھانا پینا ہے آپ نے. 2 بچے ہیں گھر پہ. اب ایک ہم گھر واپس آتے ہیں تو دونوں بیٹھ کے مزے سے وہ کیک کھا رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں. تو ہمیں غصہ کس بچے پہ آئے گا؟ جس کو منع کر کے گئے تھے. دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے کو پتہ نہیں تھا، اس کو بھائی نے کہا کہ کیک کھا لو تو وہ کھانے بیٹھ گیا. وَلَا الضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے، جن کو پتہ نہیں چلا راستہ کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تشریح پوچھی گئی، ان کی تفسیر پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا مغضوب یہود ہیں. فار ایگزامپل، مثال مغضوب کون ہے دنیا میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان میں سے ایک یہود ہے. اور ضالین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نصارہ، عیسائی. وہ بچہ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا کہ ماں یا باپ کیا آرڈر کر کے گیا ہے کہ کھانا یا نہیں کھانا. اس کو بڑے بھائی نے کہا تو اس نے کھا لیا. اور غصہ اسی بچے پہ بنے گا جس کو منع کیا گیا ہو، علم کے بعد جاننے والا، علم کے بعد نافرمانی کرنے والا. جاننے والے کو کے بارے میں گلہ زیادہ ہوتا ہے. منصور حلاج کو جب شہید کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، تو میرا خیال میں ان کے دوستوں میں سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو تھے، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ مطلب ہسٹری کے اس پورشن میں یا کوئی اور تھے، تو انہوں نے پھول مارا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے پتھر اتنے ہرٹ نہیں کیے، پھول ہرٹ کیا ہے. کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں خود سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں انا الحق ہوں، میں ہی خدا ہوں. میں تو خدا میں اس قدر گم ہو چکا ہوں کہ میرے اندر سے، میرے ہر عضو سے
آواز آتی ہے کہ میں خدا ہوں، خدا بولتا ہے میرے اندر سے، میں تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. اٹ واز مطلب یہ ایک ہسٹری کا ایک پورشن ہے. بہت سے لوگ ان کو غلط جاننے والے ہوتے ہیں اولیاء کو، اور بہت سے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں. بٹ جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. غصہ جیسے ماں باپ کو اس بچے پہ آتا ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا تھا، جس کو منع کیا گیا تھا. اب اس کی کیا مغضوب صرف یہودی ہوں گے؟ صرف یہودی ہوں گے یا یہودیوں جیسا ہر کام کرنے والا، ہر جان کے نافرمانی کرنے والا ہوگا؟ ہاں، ہر جان کے نافرمانی کرنے والا. اگر صرف یہودیوں کے لیے ہوتا تو اللہ صرف کہہ دیتا، کیا قرآن کے پاس الفاظ نہیں تھے یہود و نصارہ لکھ دیتا؟ مغضوب کا ورڈ اللہ نے چوز کیا ہے. مغضوب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ قصہ سنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اترا ہے نا. آپ کے علاوہ جس نبی کا سب سے زیادہ سنایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام. ہر کوئی جانتا ہے جو قرآن کو ذرا بھی کھول کے توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے. اور کس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اور باقی پیغمبروں کے قصے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی طرح ہیں. آپ نے مکہ میں جو زندگی گزاری، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم نے نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ انہوں نے نہیں مانا. سارے پیغمبروں کے جو قصے ہیں وہ آپ کی مکی زندگی والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے جو فرعون کے ساتھ لڑائی کی ہے، جبارین کے ساتھ کی ہے، وہ تو آپ کی مکی زندگی جیسی ہے. لیکن جب بنی اسرائیل کو پار کرا کے ادھر لے آئے ہیں، جب ان کے پاس شریعت آئی ہے، مغضوب تو وہ تب ہوئے ہیں. ایسا ہی تھا نا. مدنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو منافقین کے ساتھ گزری ہے. منافق ماننے والا ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے. پہلے کسی پیغمبر کے وہ اصحاب کا درجہ بھی رکھ سکتا ہے، وہ پیغمبر کے بہت کلوز بھی ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا اگر ابو لہب ہو سکتے ہیں، اپنے ہی قریبی رشتہ دار ابو جہل ہو سکتے ہیں مکی زندگی میں، فرعون جیسے ہو سکتے ہیں، تو مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بنی اسرائیل کی طرح منافق بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہیں مغضوب لوگ کہ جن کو آپ کو پتہ ہے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے احبار. احبار ہبر عربی میں، ہیبرو میں انک کو کہتے ہیں. انک اتنا پڑھنے لکھنے والے، سارا دن پڑھنے لکھنے کا کام کرنے والے کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں، آپ پین کے ساتھ پیپر کریں، اب تو بال پین کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن جب میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تو تب ہم انک بھر کے جاتے تھے پین میں. انک ہے؟ اچھا. مطلب میں نے ابھی تو مطلب جو اس کے ایم اے کے دیے ہیں یا بی ایس کے دیے ہیں تو وہ تو اس کے ساتھ لکھیں میٹرک تک. اچھا، سیکنڈ ایئر تک انک کے ساتھ. تو جب آپ پیپر کر کے آتے ہیں انک تو پہلے تو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، پین کی انک ختم نہ ہو. سب سے زیادہ فکر مجھے تو اسی بات کی ہوتی تھی. تو پھر جب آپ پیپر کر کے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ احبار انہیں اسی وجہ سے کہا گیا یہود کے علماء کو کہ ان کا کام ہی سارا دن صفحے سیاہ کر رہے ہیں. علم 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 علم. علم کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ جاننے والا مغضوب ہو سکتا ہے اگر اس نے نافرمانی کی. جو نہیں جانتا نا، وہ ہو سکتا ہے کسی بھول چوک میں اللہ اس کو معاف بھی کر دے، وہ ذالین ہو سکتا ہے. لیکن جو جان جاتا ہے، جس کو مرتبے اور مقام کا پتہ چل جاتا ہے، جس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے، جس کو اللہ اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے. یہ یہود کے علماء کے بارے میں سورۃ جمعہ میں ہے کہ یہ اتنے کتابوں کے رسیا تھے کہ اللہ نے ان کی مثال گدھے جیسے دی ہے، جیسے تمہارے اوپر بوجھ ہیں کتابیں. انہوں نے گھول کے پیا ہوا ہے اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کیا یہ صاحب شریعت پیغمبر تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے. یہ وہ قوم تھی، ان کے ساتھ ہماری نسبت اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن پورا بھرا ہوا ہے. اور سورۃ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں شریعت دے کے، میں نے تمہیں کتاب دے کے، میں نے تمہیں موسیٰ جیسا پیغمبر دے کے، میں نے تمہیں فرعون جیسے دشمنوں سے نجات دے کے پوری دنیا کی امامت بخشی. میں نے تمہارا اتنا مرتبہ بنایا. اب مرتبے کے لحاظ سے
پھر جو غلطی کرتا ہے تو پھر کیا، پھر وہ مغضوب کے لیول تک گر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح کے بعد جتنی بھی دنیا پہ ہیومن جنریشن ہوئی ہیں، ان میں سب سے جو بزرگ ترین پیغمبر ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، باپ. پہلا قصہ سورۃ بقرہ میں، قرآن پاک سورۃ فاتحہ کا جواب سورۃ بقرہ ہے، اور پورا قرآن پاک ہے، خاص طور پہ سورۃ بقرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ کون سے لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہم وہ لوگ ہیں جو پچھلے انبیاء کے بھی وارث ہیں، اور ہماری اپنی شریعت جو کتاب ہماری طرف نازل ہوئی ہم نے اس پر بھی بلیو کرنا ہے. اس کے آگے بات ہوتی ہے کافروں کی. کافروں کی بات کر 2 لائنوں میں کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارا جو سورۃ بقرہ ڈسکرائب کی ہے منافقین کے بارے میں ڈسکرائب کی. وہ کچھ روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اچھے دنوں کا اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام میں جو خوش خوش باتیں ہیں، کچھ نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ ہلانا پڑے، بس نمازیں پڑھنی پڑیں، بس روزے رکھنے پڑیں، حج زکوٰۃ، یہ چیزیں آسان ہیں. جہاد نہیں، غلط صحیح کا فرق نہیں. اسٹرانگ غلط بندے کو ہم کہہ نہیں سکتے غلط. یہ کام کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا. سورۃ فاتحہ میں بتایا کہ وہ مغضوب کیوں ہو گئے، سورۃ بقرہ میں یہ بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحیح کو صحیح نہیں کہا، غلط کو غلط نہیں کہا. فرعون کی غلامی کرتے کرتے ان کو عادت ہی پڑ گئی، غلط اور صحیح کا فرق بھول گئے. پھر پہلے باپ کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام، ساری ہول مین کائنڈ ان کی اولاد. پھر دوسرا باپ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد پھر اس کے بعد خطاب بنی اسرائیل، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ بیٹے. پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ کسی پیغمبر کی وراثت کا انکار نہیں، مسلمان کسی پیغمبر کی وراثت کا انکار نہیں کرے گا. اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن کون تھا؟ فرعون. فرعون نے سب سے پہلے مذہبی اختلاف کیا، انسانوں کو گروہوں میں بانٹا. سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم واضح طور پہ لکھا ہے. اس نے شیعہ کہتے ہیں گروہ بنا دینا. اس نے تمام انسانوں کو گروہوں میں بانٹ دیا. اس نے جینڈر بائسنس رکھی، بیٹوں کو مروا دیتا تھا. 70,000 بیٹے اس نے ذبح کیے اس امت کے، بنی اسرائیل کے فرعون نے. آج بھی کہیں بچے ذبح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، آپ اور میں سمجھتے ہیں کربلا وہی تھی جو گزر گئی، امام حسین پہ گزر گئی. جس امت کے جب جنت کے وارثوں پہ کربلا گزری تو یہ بتانے کے لیے گزری کہ اس ہر دور کا فرعون ہوگا. ہمیں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کی بات کیوں سنائی گئی ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ فرعون کا قصہ کیوں سنایا گیا ہے؟ پہلے وہ لائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکن لائف، وہاں کے فرعون ابو جہل، ابو لہب، اور جب نجات مل گئی مدینے میں جا کے تو پھر منافقت بنی اسرائیل کی ان کو مغزوب تک اگر ان کو لے آئی ہے تو آپ کی منافقت بھی آپ کو وہیں تک لے جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیسٹ خطاب ہے خطبہ حجت الوداع، اس میں آپ نے فرمایا میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر 2 چیزیں پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، میری اطرت، میرا خاندان، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لیکن ہمیں پورا خطبہ حجت الوداع میں ہمیں 2 باتیں بتائی جاتی ہیں. میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سنت طریقے کو کہتے ہیں، اطرت آپ کی فیملی کو کہتے ہیں. آیات مباہلہ بھی اسی قرآن میں موجود تھی. ہم میں سے کچھ نے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف اہل بیت کو پکڑا، اور ہم میں سے کچھ نے صرف قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. دونوں میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی تو آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟
اس امت کے مغضوب تک پہنچ جائیں گے، اس امت کے مغضوب تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم نے ان کی آل کے ساتھ ان کو مضبوطی سے پکڑا، اس دین کو۔ دین تو فرعون کا بھی تھا، بہت بیسٹ سویلائزیشن تھی، بیسٹ سویلائزیشن، اور وہ بات بھی یہی کرتا تھا کہ میری سویلائزیشن سب سے بیسٹ ہے۔ اس کی سویلائزیشن بیسٹ تھی، اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں تھا۔ پیرامڈز آف غزہ آپ کو نظر آتے ہیں، مصر کے وہ نیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ جتنے اہرام ہیں، آج کی دنیا اپنی بیسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اہرام دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتی۔ اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں تھا، لیکن اس نے ایک اور دعویٰ ساتھ کر دیا بیسٹ سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ، کہ میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں۔ طاقتور کی خدائی تسلیم کروائی اس نے، کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس بیسٹ سویلائزیشن ہے، نہریں ہیں، شجرکاری ہے، زراعت ہے، میرے پاس بیسٹ وسائل ہیں، دنیا کا بہترین ملک ہے، وہاں پر آ کے لوگ بسنا پسند کرتے ہیں۔ تو مائٹ از رائٹ، کیونکہ آئی ایم اے پوزیسر آف مائٹ، سو آئی ایم ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑے والا رب ہوں، یہ دعویٰ کیا۔ اور قرآن سب سے زیادہ اس کے قصے ہمیں کیوں سناتا ہے؟ کہ کہیں ہم میں سے کوئی طاقت کی بنیاد پر، کسی بھی وسائل رکھنے کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہ کر لے، کوئی مذہبی اجارہ داری رکھنے والا بھی یہ دعویٰ نہ کر لے کہ میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے تو کافر ہیں۔ یہ فرعون کا دعویٰ تھا، جو مجھے مانے گا رب وہ تو مسلمان ہے، جو مجھے رب نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ کیا فرعون نے جس طرح سے انسانوں کو گروہوں میں بانٹا، کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا؟ ہاں، اور ہم سمجھتے ہیں قرآن تو صرف فرعون کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، وہ کوئی اور تھا، وہ مصر میں جو غرق ہو گیا، جو دریائے نیل میں غرق ہو گیا سمندر میں، اور جس کی لاش میوزیم آف کائرو میں پڑی ہے، وہ فرعون تھا۔ نافرمانی رب کی اسی نے کی تھی، دعویٰ کفر کا باقی لوگوں کے اسی نے کیا تھا، سب سے بڑا خدا صرف اس نے کہلوایا تھا۔ نہیں، جب قرآن پورا ہمیں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کی باتیں بتاتا ہے، تو کہیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں ہم وہ مغضوب نہ ہو جائیں۔ اور وسیمی نے کہا کہ آپ نے امام حسین کے لحاظ سے بات کرنی ہے، امام حسین کے لحاظ سے شیعہ بات کریں یا سنی بات کریں، ان کا اس دن کی قصہ مظلومیت کا سنائیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، جتنی بار سنائیں بیکار ہے اگر ہم نے اس سے لیسن نہیں لیا۔ ہم نے اپنے دور کے فرعون کو، ہم نے اپنے دور کے یزید کو، یزید صرف وہی نہیں تھا، حق و باطل کا مارکا صرف وہی نہیں تھا، یزید کے پاس بیسٹ سویلائزیشن تھی، طاقت تھی، بہترین مسلمان تھا۔ آپ اور میں اتنے پکے ٹھکے مسلمان نہیں ہوں گے، یزید تھا۔ تو یہ قصہ صرف اس لیے دہرایا جاتا ہے، یہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ پرپز اس کا کیا ہے، کہ کہیں ہم بھی وہ مغضوب نہ ہو جائیں۔ جس نبی کے ساتھ نسبت وہ موسیٰ، جس کی قوم کے ساتھ نسبت وہ بنی اسرائیل، جس کے فرعون کے ساتھ نسبت وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور والا فرعون مصر کا۔ کیوں قصہ سب سے زیادہ ہمیں سنایا گیا، اور پھر کہا گیا پناہ مانگو کہ کہیں تمہارے اندر وہ آتے نہ آ جائیں کہ تم اپنے اپنے دور کے خداؤں کو شامل، ان کو سجدے کر کے یزیدی لشکر میں شامل نہ ہو جانا۔ امام حسین نے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور بعد میں ان سے کہا تھا کہ انہوں نے پورے 2 لفظوں میں اسسمنٹ لکھ بھیجی تھی، وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے ڈیٹیل میں، میں آج آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں سناؤں گی کہ کب چلے تھے، کب شہید ہوئے۔ اگر ان چیزوں سے ہم نے کوئی لیسن نہیں لیا تو میرا سنانا بیکار ہے، آپ کا سننا بیکار ہے۔ انہوں نے ایک ورڈ لکھا تھا کہ کوفہ والوں کی تلواریں تو یزید کے ساتھ ہیں، دل صرف آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل کس کے ساتھ ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تلواریں ہیں۔ ہم ایک پیزا تو چھوڑ نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں کیا کوفے والوں میں اور ہم میں یہ ورڈ مجھے بتائیں کہ فلسطینیوں کے لیے ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں موقع ملے تو ہم جائیں، لیکن ہم مجبور ہیں، ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم اپنی فیسلٹیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔
پہلے اپنا گھر آئے گا. کوفے والوں نے اپنا گھر بچایا تھا, کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا تھا. بالکل ہمیں لگتا ہے وہ بڑے ظالم تھے. اللہ یہ موقع ہر کسی کو دیتا ہے. اللہ ہر دور میں فرعون بھی لاتا ہے, اللہ ہر دور میں یزید بھی لاتا ہے, اللہ ہر دور میں ایک حسین بھی لاتا ہے, اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ چوائس لاتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا. یہ چوائس لاتا ہے. وہ ورڈ ہیں جو خط کے, میں نے نا ٹریولنگ کی لاسٹ ٹائم اسلام آباد سے آتے ہوئے پنڈی سے, تو وہاں کے ڈائیو کے ٹرمینل پہ بک تھی امام حسین کی باتیں, تو میں پڑھ رہی تھی. میں آج کل پڑھ رہی ہوں وہ بک, تو میں نے ان الفاظ تک روک دیے. ابھی تک میں نے آگے ریڈنگ کمپلیٹ نہیں کی, اس ڈے تک اور اس کے بعد تک پڑھوں گی. لیکن اس میں وہ خط کے الفاظ ہیں نا کہ کوفے والوں کے دل, میں نے کہا یہ بس مجھے نظر آ گیا ہے کہ کوفے والے کون ہیں. کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں شمر کے ساتھ, اس کے ساتھ ہیں. شمر ہی تھا نا, ہاں وہی لشکر تھا, ابن سعد کے ساتھ میرے خیال میں وہ تھا. وہ ورڈز تھے ان کے. اللہ اکبر. مجھے لگا یہ تو میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ تو کربلا کی سرزمین کی بات نہیں ہے, یہ تو فلسطین کی بات ہے, یہ تو کشمیر کی بات ہے. ہمارے دل, ہماری دعائیں, انہوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی اللہ یزید کو ناکام کر دے اور حسین بچ جائیں کسی طرح. کیا انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی اس ٹائم کے مسلمانوں نے؟ اس ٹائم کے کوفے والوں نے ہماری طرح دعائیں کی ہوں گی. جمعے کے اجتماعات میں ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, چاہے ہمیں لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑے. ہم پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, آواز اٹھانے کو تیار ہیں. ان لوگوں نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ حسین ٹھیک ہے, یزید غلط ہے, لیکن ہم کیا بچائیں گے؟ جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. تو ہماری جانیں جو ہیں اور ہماری تلواریں جو ہیں, ہماری استطاعت جو ہے, ہماری قوت جو ہے, وہ سرنڈر ہے یزید کے آگے. دل پر اس کے کنٹرول نہیں ہے, تو دل وہ حسین کو دیں گے. نہیں چاہیے حسینی لشکر کو آپ کے دل نہیں چاہیے. جیسے کوفے والوں کے دل کسی کام نہ آئے. اللہ نے ان کی عبادتیں کیا قبول کی ہوں گی؟ کیا یزید نے یا شمر نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد جب نماز پڑھی ہوگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ اللہ نے یہ قبول کیا ہوگا؟ اہل محمد کو ذبح کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جب خطبہ حجت الوداع میں آپ نے کہا میرے اہل بیت کو پکڑنا مضبوطی کے ساتھ. کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اہل بیت کی سیرت کو سیکھا, سمجھا, پڑھا؟ نہیں, ہم نے چھوڑ دیا. مجھے تو لگتا ہے ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. آپ نے تو کہا تھا دونوں مضبوطی سے پکڑنا, ایک کو نہیں چھوڑا, دونوں کو چھوڑا. قرآن کو بھی چھوڑا اور اس کو بھی چھوڑا. اور پھر ہم سمجھتے ہیں, آپ یقین کریں سورۃ جمعہ میں لکھا ہوا ہے, اپنے اپنے گھر جا کے ترجمے والے, اردو ترجمہ تو سب کو پڑھنا آتا ہے نا, پڑھیے گا, کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ سورۃ بقرہ میں بھی ہے مگر چند دن. اور سورۃ جمعہ میں ہے, اللہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ان سے کہو پھر موت مانگیں. لاڈلے ہیں, آگے جا کے بڑے اعزاز ملنے ہیں, جنت میں موسٹ ویلکم کے بینر اٹھا کے فرشتے ان کے لیے کھڑے ہوں گے, تو مر جائے نا. کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک ہزاروں سال جینا چاہتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ مغضوب ہے. اسے وہ وہی بچہ ہے جس کو ماں بتا کے گئی تھی نہیں کھانا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد میں نہیں موجود تو دو چیزیں موجود ہیں تم میں, جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, منافق نہیں ہوگے. ایک قرآن اور میرے اہل بیت, میری سنت, میرا طریقہ, میرا خاندان. اللہ اکبر. اور ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے بھی دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام شریعت لینے گئے تھے نا اوپر کوہ طور پر, پیچھے سے آئے تھے تو بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھے تھے. امام حسین کی شہادت کوئی بڑے دور کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جسٹ 61 ایئر ہجرت کو ہوئے تھے, 50 سال ہوئے تھے, ابھی کوئی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے. ایمان کے لیول اس حد تک گرے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم نے یہ کیا. تو سورۃ فاتحہ میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں مغضوب نہ کرنا, تو ہمیں سوچنا ہوگا. پورا قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے, سورۃ بقرہ دعوت دیتی ہے کہ مغضوب
کیسے ہوا جاتا ہے، مغضوب ہونے کے طریقے کون سے ہیں، وہ عادتیں کون سی ہیں جو آپ کو مغضوب کے لیول تک پہنچا دیتی ہیں. جب اللہ نے آپ کے اوپر اتنی مہربانی کی کہ آپ کو رحمت للعالمین کی امت بنایا. سورۃ اعراف میں ہے کہ وہ تو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ تمہاری تعریفیں، اس قوم کی، ہماری امت کی تعریفیں تورات اور انجیل میں ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ماننے والے کہ وہ لوگوں پر پڑے ہوئے بوجھ اتاریں گے، وہ زنجیریں کھولیں گے، وہ رسم و رواج کی، وہ ستی کی زنجیریں، وہ ننس بننے کی زنجیریں، وہ بیٹیوں کو وراثت نہ دینے کی زنجیریں اتاریں گے تمہارے اوپر سے، وہ مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے. تو وہ تعریفیں، ایسا نبی ملا اور ایسی اپوائنٹمنٹ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت. پہلے کہا بنی اسرائیل کو میں نے کہا تھا کہ تمہیں پوری دنیا میں فضیلت بخشی، آئی چوز اوور آل ورلڈ. اب کہا کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، تم سیلف لیس ہو، تم اپنے لیے نہیں جیتے ہو، تم اپنے لیے تو نہیں. اخرجت للناس، تم تو کہیں بھی انسانوں پر ظلم ہوگا، وہ چاہے مسلمان نہیں ہوگا، کلمہ گو نہیں ہوگا، کسی بھی انسان پہ، کسی ہندو میں بھی اپنی بیٹی کو ستی کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص میرے خیال میں تھے یہاں کے گورنر، مصر فتح ہوا تو دریائے نیل نہیں بہہ رہا تھا ان دنوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب، ان کے پاس وہاں کے شہر کے بڑے آئے کہ یہ مصر نیل تب بہتا ہے جب اس میں ایک کنواری بچی کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، اس میں ہم اس کو تیار کر کے دلہن بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پانی بھر آتا ہے، وہ ڈوب جاتی ہے. تو اس ایک قربانی کی وجہ سے مصر کا دریا سارا سال بہتا ہے اور زرخیز رہتا ہے ہمارا علاقہ. اب تو ویرانی ہو گئی ہے، قحط ہو گیا. انہوں نے لکھ بھیجا جی ان لوگوں کا رواج یہ ہے، اب بتائیں کیا کیا جائے. حضرت عمر نے خط لکھ بھیجا تھا نیل کو کہ اگر تو کسی جان کو لے کر، اس کی بھیڑ لے کے تو بہتا ہے تو ہمیں اس پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ان فصلوں کو کسی کا لہو والا پانی نہیں لگائیں گے، کسی مظلوم کا، بے گناہ کا کے خون سے ہم نے اپنی فصلیں سیراب نہیں کرنی، اس سے اگی ہوئی گندم کا دانہ بھی ہم نہیں کھائیں گے. تو نہ بہ، تو یہ احسان کری نہ، تو زرخیزی نہ ہی لا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں عمر تجھے بطور اللہ کا خلیفہ حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیشہ بہتے رہنا، بند نہ ہونا. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو لکھ بھیجا میں نے یہ خط جو بھیج رہا ہوں اس کو نیل میں ڈال دینا. مصر والے مسلمان تو نہیں ہوں گے جب فتح کیا ہوگا، فرعون کے ماننے والے تھے، ہاں بنی اسرائیل ہی تھے، وہاں پر گائے کو پوجنے والے لوگ تھے، بیٹیوں کو بھیڑ چڑھانے والے تھے. لیکن وہ ایک بچی جو نیل کی بھیڑ چڑھا کے، ہم لوگ تو کہتے ہیں ایک قربان ہوتا ہے نا تو بڑا فائدے مل جاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں عافیہ صدیقی کو تو دے دیتے ہیں. اتنی ساری قوم کو بچانے کے لیے ایک عافیہ ہی جا رہی ہے نا تو کوئی بات نہیں. ہم اس دین کے ماننے والے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا تو نہیں بہتا تو نہ بہ، بھوکے پیاسے گزارا کر لیں گے، قحط میں گزارا کر لیں گے، لیکن تجھے وہ پانی نہیں چاہیے جو کسی بے گناہ کے خون سے رنگا ہوا ہو. آج تک نیل بہہ رہا ہے، پھر بند نہیں ہوا کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے. یہ ہمیں بتانے کے لیے بہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی طاقتور فرعون کے کہنے پر آل رسول کو ذبح کرنے سے کچھ نہیں ملتا. یہ سبق ہے. ہم وہ امت تھے جن کی ایسے اپوائنٹمنٹ ہوئی بطور اللہ کے خلیفہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو کوئی انسان ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. محمد بن قاسم کسی وجہ سے بھی ہندوستان میں آیا تو وہ دیکھا کہ عورت ایک جنازہ جا رہا ہے جلانے کے لیے، ہندو جلاتے ہیں، جیسے وہ نیل میں ڈبوتے تھے کسی بچی کو تو وہ جلاتے تھے. جلاتے اس صورت میں ہے کہ وہ ہسبینڈ تو ڈیتھ ہو گئی، اب وہ بھی جیتے جی، اب اس کے جینے کا کیا فائدہ، اس کو بھی مر جانا چاہیے اور جل کے مر جانا چاہیے. تو عورت بھی ساتھ بندھی ہوئی ہے. تو انہوں نے آ کے پہلے یہ نہیں بتایا کہ وضو کیسے کرتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں اور مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے. پہلے انسانی جان بچائیے. وہ ستی، وہ جن رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، جن چین سے بندھی ہوئی تھی، وہ اس ارتھی پر لکڑی کی، وہ جو جس پہ لے کے جاتے ہیں جلانے کے لیے، پہلے اس کی چینز کاٹی ہیں.
لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے ہیں. ہمارا دین تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی جان ہے، جہاں کتے کو پانی پلانے پہ جنتیں مل جاتی ہیں، جہاں ارتھی سے اتارنے پہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں نیل میں اپنا خط ڈالنے سے نیل سارا سال بہتا ہے. ہم تو لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے. ہمیں تو کسی بھی مظلوم کے لیے کھڑے ہونا تھا. اور ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہی فلسطینی کون ہے؟ مسلم ہیں، کیونکہ ایران ان کی مدد کرتا ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کیا جواز ہے؟ کیونکہ ایران مدد کرتا ہے، اور ایران والے کیونکہ مسلک میں ہم سے جدا ہیں، اس لیے فلسطین کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جو بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جسٹ پروٹیسٹ، آواز اٹھائیں گے، آواز اٹھانے پر لاٹھی چارج صرف اس لیے کیے گئے، ایسا لگتا تھا کہ ہم کوئی اسرائیل کی کو ریاست ہیں، کیونکہ ایران نے مدد کر دی. زندگی گزاریں گے تفرقے بازی میں، فرعون کے طریقے پر کام کریں گے، بنی اسرائیل کے طرح کتاب کے ساتھ وہ سلوک کریں گے. صرف ہم لوگوں نے اپنے آل رسول کو شہید نہیں کیا، بنی اسرائیل نے اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کیا. قرآن میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اپنے ہی پیغمبروں کو، یہ لسٹ ہے ابھی بہت سارے، حضرت عزیر علیہ السلام، لسٹ ہے، یہ اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. اور ہم لوگوں نے ان بنی اسرائیل کے ساتھ وہی نسبت اختیار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر تو کوئی نہیں آنا تھا. اب کس کو قتل کرتے ہم بیچاروں کے قتل کے لیے کون ملتا؟ چلیں، رسول کی آل تو موجود تھی، ہم نے اسے ہی ذبح کر دیا. پھر کون سا صراط مستقیم ہے سورۃ فاتحہ کا جس پہ ہم چل رہے ہیں؟ میں نہیں بتاتی، میں صرف پوچھتی ہوں، سوچیں. ہر انسان خود اپنے گریبان میں جھانکے، وہ بتائے وہ کس صراط مستقیم پہ چل رہا ہے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے. ہمیں تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی تھی نا، ہمیں تو غلط کو غلط کہنا تھا نا، ہم نے تو دنیا کے ہر مظلوم کی مدد کرنی تھی نا. آج فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے صرف دل دھڑکتے ہیں، اور ہماری تلواریں، ہماری تو تلواریں ہی نہیں ہیں، ہماری تو لاٹھیاں ہوں گی ٹوٹی پھوٹی. وہ بھی کوفہ والوں کی طرح وہ یزیدی لشکر کے ساتھ ہیں. اپنے آپ کو ہر انسان دیکھ لے کہ وہ کس لشکر میں کھڑا ہے. کربلا موجود ہے، اسی زمین پہ ہے، ہر دور میں کربلا موجود ہے، ہر وقت کا فرعون موجود ہے، ہر وقت کا یزید موجود ہے. بس دو ہی راستے ہیں. جنت جس کے سردار کون ہے؟ امام حسن حسین. جنت جس کی خواتین کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا یہ راستہ ہے، یا دوسرا یزید کا لشکر ہے، یا خاموش رہنے والوں کوفہ والوں کی طرح خاموش رہنے والوں کا لشکر ہے، یا یہ سب کچھ جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تماشائی بننے والے، یا آپ تماشائیوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یا آپ ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم نے دین اپنے اپنے مسلک کے علماء سے سیکھا ہے. انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے جو ہسٹری میں سکھایا ہے، کچھ اصحاب سے متاثر ہو کے سکھاتے ہیں، کچھ اہل بیت سے متاثر ہو کے سکھاتے ہیں. علماء نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا. فرعون والا کام علماء نے خود کر دیا ہے. کسی اور اپوننٹ کی، کسی اور ایلین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، فرعون کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کافی ہیں، انہوں نے فرقے بازی میں بانٹ دیا. جو میرے مسلک میں میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو گیا. قرآن موجود ہے. فلسطینیوں کی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ ایران کر رہا ہے نا، اور ایران والے تو شیعہ ہیں، اور شیعہ تو کافر ہوتے ہیں. ہمارے تو علماء نے، ہمارے تو مسلک میں یہ بتا دیا گیا ہے. اب کافروں کی کیوں ہیلپ کریں؟ تو محمد بن قاسم نے جس کو اتارا تھا وہ مسلمان تھی، یا حضرت عمر نے جس کے لیے خط لکھا تھا وہ مسلمان تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، للمومنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا. تم انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ انسانوں کے فائدے کے لیے. جہاں کسی انسان پہ ظلم ہوگا آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے حسینی لشکر میں شامل ہونے کی، ہمیں سرخ روح ہونے کی. ہم صرف آوازیں نہ اٹھائیں،
آوازیں تو ان کی بھی حسین کے ساتھ تھیں، دل تو ان کے بھی حسین کے ساتھ تھے. قوت اور طاقت جو تھی وہ سرنڈر تھی یزید کے آگے. ہماری قوت اور ہماری طاقت ہماری اپنی اپنی گورنمنٹس کے سرنڈر ہے، منافق گورنمنٹس کے سرنڈر ہے. وسائل ہمارے سارے انہی کے تابع ہیں. اور اگر وسائل میں سے ہم انڈیویجولی کچھ کر سکتے ہیں، یقین کریں میں نے دونوں عیدوں پر اسٹیٹس لگایا تھا، بچوں کے لیے لگایا تھا کہ اپنی اپنی عیدیاں ہی دے دیں فلسطین کو. ہم ایسی مائیں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ حسینی لشکر کو عیدیاں ہی بھیج دیں. نو ون ایون سنگل ون ریکال می اور کہا ہو اس نے کہ ہاں میری عیدی کسی بچے نے، چاہے 200 روپے ہو. میں نے اس لیے لگایا کہ بچوں کے اندر جذبے زیادہ ہوتے ہیں. انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا میلا ہوتا چلا جاتا ہے. کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے، مطلب ان کے اندر اتنا تو ہو کہ ان کے پاس اماؤنٹ ان کی عید پر آنی ہے. عید کے علاوہ تو بچوں کے پاس بہت سے گھروں میں مائیں پاکٹ منی بھی نہیں دیتی کہ بچوں کو باہر کے کھانوں کی عادت نہ پڑ جائے یا فضول خرچی کی عادت نہ پڑ جائے. تو عیدی تو سب بچوں کو ملتی ہے. ہمارے بچوں نے اپنی عیدی بھی نہیں بھیجی. اور میں نے اسٹیٹس پہ لگایا اور میں نے اسے دیکھا اینڈ آئی واز شاکڈ کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5 سال کا ہوگا، جس نے ابھی چلنا سیکھا ہوتا ہے. اور وہ اپنے گھر میں اس کی ماں اس کے شوز پہنا کے رکھتی ہوگی. ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں گرم زمین میں، اور گرم زمین نہ بھی ہو تو کہتے ہیں شوز پہنو. کوئی آپ کا بھانجا ہو، بھتیجا ہو، نواسا ہو، بچہ ہو، کبھی آپ نے ننگے پاؤں دیکھ کے ہمیشہ بچوں کو، کوئی بھی خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہے گی شوز پہنو. اور بچوں کے پیچھے چل چل کے مائیں کوشش کرتی ہیں بچے کسی بھی طرح کھانا کھا لیں، ان کا فیوریٹ کھانا بنا دیں. چپس بنا دیں، برگر پسند ہے برگر بنا دیں، پیزا پسند ہے گھر میں پیزا بنانا سیکھ لیں. بچوں کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے. اور وہ بچہ جس کا گھر پوری بمبارمنٹ میں ضائع ہو گیا ہوگا، وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ اس کا نام احمد تھا، جو اینکر تھا. اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. وہ ویڈیو میں پوچھ رہا تھا احمد آر یو ہیپی، احمد آر یو ہیپی. وہ کھانا لے کے جا رہا ہے، اور کھانا لے کے جب وہ چل کے گیا، یقین کریں وہ زمین ایون نہیں تھی، پتھر تھے. وہ پتھروں پہ چل کے گیا جسے ابھی چلنا بھی نہیں آتا تھا. جو کبھی اپنے گھر میں ماں باپ جس کو اٹھائے پھرتے ہوں گے اور جس کے پیچھے کھانا اٹھا کے پھرتے ہوں گے، آج وہ بھوک کے مارے کھانا لینے آیا ہوا ہے. اور ہماری عید ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. اور ہمیں لگتا ہے صرف کوفہ والے ظالم تھے، صرف یزیدی لشکر ظالم تھا. کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمیں. ہاں، ہمارے بچوں کو عید پہ ویسے ہی کپڑے چاہیے تھے، شوز چاہیے تھے میچنگ. 3 سوٹ بنے ہیں، اور ان کے پاس کھانا نہیں تھا. اور ہماری تربیت، یہ ہماری تربیت پہ بچوں کا قصور نہیں ہے کہ جن سے میں نے عیدی کے لیے اپیل کی اور ان میں سے کسی نے بھی اپنے 1 روپے کی عیدی نہیں دی. غریب سے غریب گھروں کے بچوں کی بھی 100 روپے عیدی ہو گئی ہوگی، مجھے یقین ہے، یقین ہے مجھے. لیکن اس کے باوجود دوسروں کا احساس، ہم جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ ختم ہو چکا ہے. اب کتنی ہی بچیاں نیل کی بھینٹ چڑھتی رہیں، اب کتنے ہی بچے بمباری کا شکار ہوتے رہیں فلسطین میں، اب کتنے ہی ٹارچر سیل کشمیر میں ذبح ہوتے رہیں، کتنے ہی گھروں کو آگ لگا دی جاتی رہے. میں، میری فیملی، میرے گھر، ہم سیف ہیں، ہم آرام سے سوئیں گے. لیکن یہ کی تو آیت کسی اور کے بارے میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو کسی اور کے بارے میں ہے. یہ تو بنی اسرائیل، یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھی. قرآن پورا اسی لیے تو ان کے مثالوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ بس وہی یہودی ہی جہنم میں جائیں گے. ہمارے بارے ہم نے تو ان مثالوں سے کچھ نہیں سیکھنا. ہم نے تو ان مثالوں سے کچھ نہیں سیکھنا. سورۃ فاتحہ تو کسی اور نبی کی کو شریعت میں عطا ہوئی تھی نا، ان کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہوگی، یا کہیں ہمیں ملی ہے، ہمارے رسول پہ اتری ہے. ہاں، ہمارے اوپر اتری ہے. وی آر اپوائنٹڈ ایز اے بہترین امت، وی آر اپوائنٹڈ ایز اے لیڈر. کسی پہ ظلم ہونے نہیں دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. So this is Surat Fatiha and Karbala, and this is the connection of Surat Fatiha with Karbala.